نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن ایک ایسے شخص کو اللہ کے نزدیک بدترین لوگوں میں قرار دیا ہے جو بظاہر اپنی ازدواجی زندگی کی صرف ایک بات دوسروں کو بتاتا ہے، لیکن وہ بات ایک ایسی ہوتی ہے جو میاں بیوی کے درمیان راز اور امانت ہونی چاہیے۔ اگر آپ کا شوہر یا بیوی آپ سے اپنی سب سے نجی بات شیئر کرے، آپ پر اعتماد کرے، پھر آپ وہی بات اپنے دوستوں، رشتہ داروں یا لوگوں کے سامنے بیان کر دیں تو کیسا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں انتہائی سخت وعید فرمائی ہے۔ انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 187 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کو لباس سے تشبیہ دی ہے۔ لباس انسان کو ڈھانپتا ہے، اس کی کمزوریوں کو چھپاتا ہے، اسے تحفظ دیتا ہے۔ اسی طرح شوہر اور بیوی کو بھی ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرنی چاہیے، عزت اور رازوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید دی ہے نا، فرمایا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بدترین مرتبے والا شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، بیوی اس کے پاس آتی ہے، پھر اس کے راز لوگوں میں پھیلاتا ہے۔ صحیح مسلم کی کتاب النکاح میں حدیث ہے، یہ 1437 میں۔ یہ حدیث ہمیں صرف شوہر کے بارے میں نہیں سکھاتی بلکہ اس میں میاں اور بیوی دونوں کے لیے عبرت ہے۔ دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے راز کی باتیں لوگوں میں نہیں بیان فرما سکتا، جیسے میاں بیوی کے درمیان ہونے والی ایسی نجی گفتگو جو وہ نہیں چاہتے کہ دوسرے لوگ جانیں، ایک دوسرے کی جسمانی کمزوریوں یا نجی معاملات کو دوسروں کو سامنے بیان کرنا ہے، جیسے دوستوں کی محفلوں میں بیٹھ کے شوہر کہہ رہا ہے میری بیوی ایسی ہے، یا بیوی کہہ رہی ہے کہ میرا شوہر ایسا ہے، پھر ایسی باتیں بتانا جو صرف دونوں کے درمیان رہنی چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں تو ایک بڑا آ گیا نا کہ پہلے ہوتا تھا کہ صرف خواتین ہی یہ سب کچھ کرتی تھی، آج کل تو مرد بھی دوستوں میں بیٹھ کے اپنی بیوی کے بارے میں بتا رہے ہوتے، میں اس سے خوش تھی ہوں، بڑی بد زبان ہے، بد اخلاق ہے، اس کو کھانا نہیں پکانا آتا، یہ تو ایسی ہے، اپنا خیال نہیں رکھتی، بڑی آلسی ہے، اس کو بننا سنورنا، مطلب کچھ بھی ایسی باتیں جو آپ کی بیوی میں ہیں اور آپ اپنے دوستوں میں بیٹھ کے اس کا مذاق بنائیں یا بیوی ایسا کرے تو دونوں کے لیے ہی یہ عبرت ہے۔ دیکھیں آج کل تو سوشل میڈیا پہ بھی دیکھیں میاں بیوی ایک دوسرے کی نجی باتوں کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ کچھ رشتوں میں تو صلح ہو جاتی ہے نا، پھر بعد میں آپ کا وہ جو امیج لوگوں کی نظر میں وہ ہمیشہ کے لیے ویسا ہی رہتا ہے۔ تو ہمیں ایک دوسرے کا، جو اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس بنایا ہے نا، تو لباس انسان کی کمزوری ظاہر نہیں کرتا، اسے چھپاتا ہے۔ اسی طرح اچھا شوہر اپنی بیوی کی کمزوریوں کو لوگوں کو نہیں بتاتا، اچھی بیوی اپنے شوہر کے عیوب لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتی، بلکہ دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون، پردہ اور حفاظت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اگر گھر میں کوئی مسئلہ ہے تو اسے ہر شخص کے سامنے بیان کرنے کے بجائے حکمت سے حل کریں۔ اگر واقعی کسی سمجھدار، قابل اعتماد شخص سے مشورہ کر لینا ضروری ہو تو صرف اتنی بات بیان کریں جتنی مسئلہ حل کرنے کے لیے ضروری ہو۔ یہ نہیں ہے کہ اے ٹو زی ساری زندگی کی قصے آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیں، تو اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ آپ دیکھیں جس دن قیامت کے دن وہ ہے نا جس دن انسان اپنی نیکیوں کا محتاج ہوگا، جس دن ہر شخص اپنے اعمال کی فکر میں ہوگا، اس دن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری زبان سے نکلی ہوئی کوئی ایسی بات تو نہیں جس نے کسی کی عزت مجروح کی ہو۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی عزت مجروح کر دیتے ہیں نا، غصے میں آ کے، یا کوئی بھی بات ہوگی، لڑائی ہوگی، کہیں ہم نے اپنے گھر کی عزت کو محفلوں میں تو نہیں اچھالا؟ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا۔ زبان سے نکلی ہوئی بات واپس نہیں آتی، لیکن توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اگر ہم سے کبھی ایسی غلطی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں، آئندہ کے لیے اپنے شوہر یا بیوی کے راز کی حفاظت کا عہد کریں، اور جہاں ممکن ہو اپنی غلطی کی تلافی کریں۔ اور دیکھیں
اللہ تعالیٰ نے جو میاں بیوی کا رشتہ بنایا نا، راز کا، امانت کا، یہ خوبصورت رشتہ ہے، تو ایک دوسرے کے راز کی حفاظت کرنی۔ دیکھیں اگر طلاق ہو جاتی ہے، علیحدگی ہو جاتی ہے، تو پھر بھی آپ راز نہیں کھول سکتے۔ طلاق سے نکاح کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن کسی انسان کی عزت، پردے اور ذاتی رازوں کی حرمت ختم نہیں ہوتی۔ آپ ایک دوسرے کی باتیں تب بھی نہیں بتا سکتے، لیکن ہمارے ہاں کچھ لوگ سیمپتھیز کے لیے، کچھ لوگ اس عمل کے لیے کہ شاید لوگ مجھے اچھا سمجھنا شروع کر دیں گے، ایک دوسرے کی باتیں لوگوں میں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں جب پڑھ رہی تھی نا تو سلف صالحین کا کیا عمل تھا، حضرت حسن کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ اپنی کسی زوجہ کو طلاق دیتے تھے، عدت کے دوران ان کو مالی تحائف بھجواتے تھے کہ اگر ان کے ساتھ جب وہ نکاح میں تھی کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اس کا ازالہ ہو جائے۔ تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے عیب اچھالے جاتے ہیں، کمیاں کو ٹٹول کو لوگوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس میں کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے ہمارا بھی قصور ہے۔ ہمیں اتنی عادت پڑ چکی ہے ٹو لینے کی، ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں اچھا وجہ کیا تھی خلا کی یا طلاق کی، ہم پھر کریکٹر اسیسینیشن سٹارٹ کر دیتے ہیں، الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں، پھر ہمیں نا عادتیں پڑ گئی ہیں۔ تو خود بھی کنٹرول کریں۔ اگر آپ کے خاندان میں، آپ کے ارد گرد میں کوئی طلاق یا خلا کا معاملہ ہو جاتا ہے تو دعا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے، خیر کا معاملہ کرے، صرف دعا دے دیں، تو ٹولے مت، پیچھے مت پڑ جائے۔ اگر کوئی اپنی شوہر کی یا بیوی کے راز کی حفاظت کر رہا ہے، وہ آپ کے سامنے نہیں بیان کرنا چاہتا کہ کیا کیا وجوہات تھی، والدین کو پتہ ہے، بس بات ختم کرے، آپ سب نے جان کر کیا ہی کر لینا ہے۔ تو ایک دوسرے کے راز کی حفاظت کریں۔ قیامت کے دن، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، جس دن ہر انسان کو اپنے عمل کی پڑی ہوگی، اس دن بدترین شخص، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی وعید دی ہے نا کہ بدترین شخص وہ ہوگا۔ تو اگر آپ اس لسٹ سے نکلنا چاہتے ہیں تو ایک دوسرے کے راز کی حفاظت کرنی ہے، اور اگر کبھی لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اچھی، نیک اور صالح بیویاں بننے کی توفیق عطا فرمائیں، اور آپ جو شوہر حضرات ہیں انہیں نیک اور صالح شوہر بننے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ایک دوسرے کی راز کی حفاظت کریں، ایک دوسرے کی باتیں جو ہیں خود تک رکھیں۔ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو بڑوں کو بتائیں جو وہاں پہ بیٹھ کے آپ کے معاملات کو سلجھا سکیں۔ لوگوں میں مت بیان کریں، اسٹیٹس مت لگائیں، سوشل میڈیا پہ مت ان چیزوں کو لے کے آئیں، اپنے رازوں کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو لوگ ازدواجی زندگی میں ہیں، اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے دلوں میں پیار، محبت کو ہمیشہ قائم و دائم رکھیں۔ جو غلط فہمیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور کر دیں۔ اللہ تعالیٰ اس رشتے میں بنے ہوئے تمام لوگوں کو سکون اور محبت والی زندگی عطا فرمائے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ اس پیغام کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔